سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ یاسین سے۔ سورہ یاسین کی بے پناہ فضیلت ہمیں احادیث میں ملتی ہے، اور اس سورت کو قرآن کریم کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اموات پر یاسین پڑھو، اس لیے قرب موت حالت نیزہ میں مرنے والے کے پاس یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ یاسین کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں ہمیں یاسین شریف کی فضیلت ملتی ہے۔ اپنے دن کے آغاز میں صبح و شام میں یاسین پڑھنا اکثر جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے معمولات میں رہا ہے، اور یاسین ایسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ زبانی حفظ ہو، ہمیں یاد ہو، نزاع کے عالم میں ہمیں فائدہ دے گی۔ ہم یعنی اپنے مردوں کے پاس ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب نزاع کا عالم آتا ہے تو اس وقت جو مرنے والے کے قریب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو یاسین سنائے۔ مطلب یاسین شریف ایسی صورت ہے کہ جو اکثر ہمارے اوراد میں شامل رہتی ہے اور ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ آج اسی لیے میں نے کہا کہ یاسین شریف جو ہے ہم پوری کی پوری صورت مکمل ایک ہی دن پڑھیں گے، اور اس کی تاکہ ریکارڈنگ بھی ایک ہی دفعہ ہو جائے۔ اور کل جو ہم نے اپنا پارہ 21 تھا اس کو یاسین سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ تھوڑی سی یاسین شریف جو ہے وہ 21ویں پارے میں ہے، یہ 22ویں پارے میں ہے، اور اس کے بعد 23واں پارہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یاسین کا۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اور اس میں تین بنیادی جو اسلام کے تین بنیادی اصول کہہ لیں، تین بنیادی وہ پلر کہہ لیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اس پر بات کی گئی ہے۔ اور مکے کا دور ہمیں پتہ ہے کہ وہ دعوت کا دور تھا اور مشکل کٹھن دور تھا، اور اس وقت ضرورت تھی توحید کی، ضرورت تھی رسالت کی، اور ضرورت تھی قیامت کی، عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، اس کی پختگی کی بے حد ضرورت تھی۔ اس وجہ سے یہ تینوں عقائد جو ہیں ان پر ہمیں اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ آیات ملتی ہیں۔ اس کی ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 83 آیات ہیں جی سورہ یاسین کی۔ اور آغاز کرتے ہیں سورہ یاسین کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، ول اور واو قسم کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یاسین کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یاسین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے، اور یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے یعنی یاسین آپ کو نام لے کے مخاطب کیا گیا، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ کو مخاطب کیا گیا اور پھر قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی۔ اور اس سے اگلی آیت میں کہا گیا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر قرآن میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ قسم جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، اور اللہ کریم اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔
علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، غالب رحمت والے کا اتارا ہوا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غافل ہیں. لقد حق القول على اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں پس وہ تھوڑیوں تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں سو وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی گردن میں توق ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے اور ان کے سر جو ہیں وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، پس خوشخبری دے دیجئے اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی. اِنَّا نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے بستی والوں کا حال مثال کے طور پر بیان کیا کہ جب ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا بولے ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو ہماری طرح کے انسان ہو. وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں نازل کی تم بس جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے کھلم کھلا پہنچا دینا ہی ہے. قالوا انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم نے تمہیں منحوس سمجھا ہے. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم
عذاب علیم، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بل انتم قوم مسرفون، تو اسے نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک تب میں صریح گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں پس میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شخص تھا جس نے گواہی دی اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جو رب کی راہ میں مارا جائے اس کو شہید کہتے ہیں، اور شہید کا بہت بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ شہید کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، شہید اس دنیا سے گیا اور ڈائریکٹ جنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور جب وہ جنتوں میں جاتا ہے تو پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں، اور یہی بات جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم جان لیتی۔ کہا گیا، اس کو کہا گیا کہ جنت میں چلے جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں داخل کر دیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کی قوم کا اس کے بعد کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون، صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا جس سے انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا اور وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے خشک زمین بھی ایک نشانی ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جسے
سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان میں چشمے جاری کیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ وہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ افلا یشکرون، پھر شکر کیوں نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وہ ذات پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، اور خود ان انسانوں میں بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں، پھر ناگہاں وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ زبردست خبردار اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ السَّابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی، اور ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 40۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اسی طرح کی اور بھی چیزیں بنائیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری مہربانی ہے اور انہیں ایک مدت تک فائدہ دینا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور اپنے پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کی پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رزق میں سے کچھ خرچ کیا کرو تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود اسے کھلا سکتا تھا، تم تو صریحاً گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب سچا ہوگا
اگر تم سچے ہو ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ صرف ایک ہی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، پس نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا، کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وہ تو صرف ایک ہی زور کی آواز ہوگی پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک جنتی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے. ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور انہیں وہ ملے گا جو وہ مانگیں گے. سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں. ان سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور البتہ اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا تھا بس تم نہیں سمجھتے ہو کیا. هذه جہنم التی کنتم توعدون، یہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں پس وہ رستے کی طرف دوڑیں
پھر وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں ان جگہوں پر مسخ کر دیں، پس نہ وہ آگے چل سکیں اور نہ ہی واپس لوٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون، اور ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں بناوٹ میں اسے الٹا گھٹاتے چلے جاتے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور ہم نے نبی کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ان کے لیے یہ مناسب ہی تھا، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ جو زندہ رہے اسے ڈرائے اور کافروں پر الزام ثابت ہو جائے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چارپائی بنائے جن کے وہ مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہیں ان کے بس میں کر دیا، پھر ان میں سے کسی پر چڑھتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور اللہ کے سوا انہوں نے اور بھی معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا يستطيعون، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ نصرہم وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق کے مخالف ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پھر آپ ان کی بات پر غمزدہ نہ ہوں۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ ان کی بات پر غمزدہ نہ ہوں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، کیا آدمی نہیں جانتا ہم نے اسے منی کے ایک قطرے سے بنایا ہے، پھر وہ کھلم کھلا دشمن بن کر جھگڑنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے بارے میں باتیں بنانے لگا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا، کہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم اپنی تخلیق، بہترین تخلیق انسان کی حیثیت جو ہے اس کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا، ایک پانی کی بوند سے، اور پھر جب تمہیں پیدا کیا اور تم نے کیا کیا، اپنی اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا، کہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، کہ اللہ تو ایک ناپاک پانی کی بوند سے اتنا خوبصورت انسان بنانے پر قدرت رکھتا ہے نا، تو ان ہڈیوں سے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ،
کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی کہ تم جھٹ پٹ اس سے آگ سلگا لیتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور بھی بنائے؟ کیوں نہیں، وہ بہت کچھ بنانے والا ماہر ہے۔ انما امرہ اذا اراد ان یقول له کن فیکون، اس کی تو یہ شان ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الصافات، سورہ صافات مکی صورت ہے اور 182 اس کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر الہی کے تلاوت کرنے والوں کی، البتہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور اس کے اندر کی سب چیزوں کا، اور مشرق کا رب ہے، مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور اسے ہر ایک سرکش شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی ويقذفون من کل جانب، وہ عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، بھگانے کے لیے، اور ان پر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو یہ شیاطین ہیں یہ آسمانوں پر جاتے تھے اور عالم بالا کی باتیں کان لگا کر سن لیا کرتے تھے، اور پھر نیچے آ کر جو کاہن لوگ ہوتے تھے، جادوگر ہوتے تھے، غیب کا علم بنانے والے، ان کے کانوں میں آ کے پھونک دیا کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے اور ان کا وہاں جانا جو تھا وہ بند کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے کہ اب وہ یہ باتیں نہیں سن سکتے۔ دحورا ولہم عذاب واصب، بھگانے کے لیے ان پر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شہاب ثاقب، مگر جو کوئی اچک لے جائے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا انگارہ پڑتا ہے۔
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بس ان سے پوچھئے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان کا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ بے شک ہم نے انہیں لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے. بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے تو تعجب کیا ہے اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ہنسی کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو صریحاً جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہہ دیجئے ہاں اور تم ذلیل ہونے والے ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی، پس ناگہاں وہ دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے کم بختی، ہائے ہماری بربادی، جزا کا دن یہی ہے. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، انہیں جمع کر دو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور ان کی بیویوں کو اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم، سوائے اللہ کے پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانک کر لے جاؤ. وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں کھڑا کرو، ان سے دریافت کرنا ہے. ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھے گا. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے. وما لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور ہمیں تم پر کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پھر ہم سب پر ہمارے رب کا قول پورا ہو گیا کہ ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں. فاغویناکم انا کنا غاوین، پھر ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا، ہم خود بھی گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پھر ایک دن عذاب میں وہ سب یکساں ہوں گے. یہ ہم نے پڑھ لیجی 33 نمبر آیت، 33 نمبر آیت اور 24 آیت پر ہمارا عربہ سپارہ ہو جاتا تھا. ہو گیا ہے 24 نمبر آیت پر، اور میں روانی میں پڑھتی گئی، ذہن میں نہیں رہا کہ آپ کو بتانا ہے کہ عربہ سپارہ ہو گیا ہے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پھر ہم سب پر ہمارے رب کا قول پورا ہو گیا، ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں. فآغویناکم انا کنا غاوین، پھر ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پھر اس دن عذاب
عذاب میں وہ سب یکساں ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانہ کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تائید کی ہے، تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب چکھو گے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رزق معلوم ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، میوے اور انہی کو عزت دی جائے گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں۔ علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان میں صاف شراب کا دور چل رہا ہوگا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید پینوں والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ انہیں اس سے نشہ ہوگا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ پردے میں رکھے ہوئے انڈے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم تصدیق کرنے والوں میں ہو۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، کہے گا کیا تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پس وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے درمیان دیکھے گا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا اللہ کی قسم تم تو قریب ہی تھے کہ مجھے ہلاک کر دے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی حاضر کیے ہوئے مجرموں میں ہوتا۔ افما نحن بمیتین، پس کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر ہمارا پہلی بار کا مرنا اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ اچھی مہمانی ہے یا تھوہر کا درخت؟
انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا اس درخت کے بارے میں، زقوم کے بارے میں، کہ وہ جب بتایا گیا تھا اس درخت کا تو وہ کافر جو تھے وہ مذاق اڑانے لگ گئے تھے کہ تم تو کہتے ہو کہ دوزخ میں آگ ہوگی تو آگ میں درخت کہاں سے آ گیا، تو وہ اس بات پر ہنسی اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ جو درخت ہے وہ دوزخ کی جو زمین ہے جو اس کی وہاں پر وہ درخت ہوگا، اور دوزخیوں کو دیا جائے گا، وہ ان کی مہمانی اس سے کی جائے گی، اور وہ دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے۔ انا جعلناها فتنہ للظالمین، بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل گویا سانپوں کے پھن ہے۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، پس بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے پھر اس سے اپنے پیٹ بھر لیں گے۔ ثم انہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان پر کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بے شک دوزخ کی جانب ان کا لوٹنا ہوگا۔ انہم الفوا اباہم ضالین، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پھر وہ ان کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھ لیجئے جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص بندے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ، اور ہمیں نوح نے پکارا پس ہم کیا خوب جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والی کر دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی۔ سلام علی نوح فی العالمین، کہ سارے جہان والوں میں نوح پر سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، بے شک اسی کے طریق پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیم، جب وہ پاک دل سے اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، جبکہ اس نے اپنے رب اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم جھوٹے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو۔ فَمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر تمہارا پروردگار عالم کی نسبت کیا خیال ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر اس نے ایک بار ستاروں میں غور سے دیکھا۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر کہا بے شک میں بیمار تھا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس وہ لوگ ان کے ہاں سے پیٹ پھیر کر واپس پھرے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پس وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گیا، پھر کہا
کیا تم کھاتے نہیں؟ مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا تم بولتے نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ بڑے زور کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان کے توڑنے پر پل پڑا، یعنی انہوں نے ان کے بت توڑ دیے تھے نا، وہ والا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے بڑھے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، کہا کیا تم پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم بناتے ہو۔ قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، انہوں نے کہا اس کے لیے پھر مکان بناؤ، پھر اس کو آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، بس انہوں نے اس سے داؤ کرنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے اسے ایک لڑکے کی، حلم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، پھر جب وہ اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگا کہا اے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے ابا جو حکم آپ کو ہوا کر دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پس جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور اس نے پیشانی کے بل ڈال دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، البتہ یہ صریح آزمائش ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دیا۔ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، امتحان ہی امتحان ہے، امتحان ہی امتحان۔ اللہ سے مانگ کر بیٹا لیا تھا، دعا مانگی تھی اللہ صالحہ بیٹا دے، فرما بردار بچہ، بیٹوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور جب خواب میں دیکھا حضرت سیدنا ابراہیم کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا رتبہ دیا ہے۔ آج دیکھیں ہر امتی اپنی نماز میں جو درود پڑھتا ہے اس پہ ہے، ہم سیدنا ابراہیم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی نشانی حج، سیدنا ابراہیم کی زوجہ کی نشانی، سیدہ ہاجرہ کی نشانی صفا مروہ، انہی کے قدموں پہ بھاگ بھاگ کے ہم صفا مروہ کرتے ہیں۔ اب تو بڑا حسین ہو گیا نا مکہ، ہم چشمے تصور میں دیکھیں اس وقت کا مکہ، کالے سیاہ پتھریلے سنگلاخ پہاڑ، جدھر سیدنا ابراہیم اپنی زوجہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کے حکم پر، اور دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ۔ اللہ اکبر، کیسی کہانی تھی سیدنا ابراہیم کی، کہ جب ہم ان کی کہانی پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ کیا
وہ بھی کوئی اللہ کی ایسی ہی مخلوق تھے؟ کیا وہ انسان تھے جو اتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزر گئے؟ کیسے کیسے امتحان تھے ان کی زندگی میں آئے، اور پھر قرآن جب ہمیں ان کی باتیں بتاتا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن خود کہہ رہا ہے البتہ یہ صریح کھلی ہوئی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دیا۔ جب وہ ڈال رہے ہوں گے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اس وقت انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ اس کے بدلے کچھ اور دے گا انہیں، اسے تو نہیں، وہ تو بیٹے ہی ڈال رہے تھے نا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان کی اولاد میں سے کوئی نیک بھی ہے اور کوئی اپنے اوپر کھلم کھلا ظلم کرنے والے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور البتہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی پس وہی غالب رہے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں کو راہ راست پر چلایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے لیے آئندہ نسلوں میں یہ باقی رکھا، سلام علی موسیٰ وہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر بنانے والے کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب تھا، فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، پس بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو اللہ کے خالص بندے ہیں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں چھوڑا، سلام علی الیاسین، کہ الیاس پر سلام ہو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے جب اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا جو کہ عذاب پانے والوں میں رہ گئی، ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک
تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو وباللیل اور رات میں بھی افلا تعقلون پس کیا تم عقل نہیں رکھتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ کہ وہ بھاگ گیا اس کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی فَسَاهَمَ فَكَانَ من المدحضین پھر قرہ ڈالا تو وہی خطا کاروں میں سے تھا فالتقمہ الحوت وہو ملیم پھر اسے مچھلی کا لقمہ بنایا اور وہ پشیمان تھا فلولا انہ کان من المسبحین پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا للبث فی بطنہ اِلَى یوم یبعثون تو وہ اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے آیت نمبر 44 اور آگے ہے جی آیت نمبر 45 پہ ہمارا نصف سپارہ ہو جاتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور ہم نے ان پر ایک درخت بیلدار اگا دیا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے اس کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ پس وہ ایمان لائے پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ پس ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو لڑکیاں ہیں اور ان کے لیے لڑکے ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ دیکھ رہے تھے الا انہم من افکہم لیقولون خبردار بے شک وہ اپنے جھوٹ سے کہتے ہیں وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ اللہ کی اولاد ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں اصطفى البنات علی البنین کیا اس نے بیٹیوں کو اور بیٹوں سے زیادہ پسند کیا ما لکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہوا ہے کیسا فیصلہ کرتے ہو افلا تذکرون پس کیا تم غور نہیں کرتے ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے فَأْتُوا لے کے آؤ بِكِتَابِكُمْ ان کنتم صادقین اپنی کتاب اگر تم سچے ہو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ مُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون اور انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان رشتہ قائم کر دیا اور جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بناتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے خالص بندے فإنکم وما تعبدون بس بے شک تم اور جنہیں تم پوچھتے ہو ما انتم علیہ بفانتین کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے الا من هو صال الجحیم مگر اسی کو جو دوزخ میں جانے والا ہے وما منا الا له مقام معلوم اور ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ایک درجہ معین نہ ہو وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور بے شک ہم صف باندھے کھڑے رہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ
اور وہ تو کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کتاب ہوتی لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے، فکفروا بہ فسوف یعلمون، بس انہوں نے اس کا انکار کیا سو وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا حکم ہمارے بندوں کے حق میں جو رسول ہے پہلے سے ہو چکا ہے، انہم لہم المنصورون، بے شک وہی مدد دیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پھر آپ ان سے کچھ مدت تک منہ موڑ لیجیے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے بس وہ بھی دیکھ لیں گے، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں، وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب ان کے میدان میں نازل ہوگا تو کیسی بری صبح ہوگی ان کی جو ڈرائے گئے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ان سے کچھ مدت تک کے لیے منہ موڑ لیجیے، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ یبصرون، اور دیکھتے رہیے سو وہ بھی دیکھ لیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب پاک ہے، عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ صافات ختم ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصاد، سورہ صاد جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی کل آیات 88 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قرآن کی قسم جو سراسر نصیحت ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جو لوگ منکر ہیں وہ محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی سو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا، وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا اور منکروں نے کہا کہ یہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنایا ہے، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے، وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک اس میں کچھ غرض ہے، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے یہ بات اپنے پچھلے دین میں نہیں سنی، یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے، اَأُنَزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، کیا ہم میں سے اس پر
نصیحت اتاری گئی، بلکہ انہیں تو میری نصیحت میں شک ہے، بلکہ انہوں نے میرا ابھی عذاب نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے خدا نے غالب فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خدائے غالب فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں؟ آیت نمبر 9۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا انہیں آسمانوں اور زمین کی حکومت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حاصل ہے تو سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ جندم ہنالک مہزوم من الاحزاب، وہاں ان کے لشکر شکست پائیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اس سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والا فرعون، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والے بھی جھٹلا چکے ہیں، یہی وہ لشکر ہے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب رسولوں نے جھٹلایا تھا، پس میرا عذاب آن موجود ہوا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ ایک چیخ کے منتظر ہیں جسے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور کہتے ہیں اے رب ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، ان باتوں پر صبر کیجیے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرے جو بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے۔ والطیر محشور کل لہ اواب، اور پرندوں کو جو جمع ہو جاتے تھے ہر ایک اس کے تابع تھا۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور ہم نے اسے نبوت دی تھی اور مقدمات کے فیصلے کرنے کا سلیقہ دیا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ کو دو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ عبادت خانہ کی دیوار پھلاند کر آئے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، اور جب داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، کہا ڈرو نہیں، دو جھگڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بات کو دور نہ ڈالیے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، بس اس نے کہا مجھے وہ بھی دے دے اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا دیا ہے۔
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے اور سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ البتہ اس نے تجھ پر ظلم کیا جو تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کیا۔ گو اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں مگر جو ایماندار ہیں اور انہوں نے نیک کام بھی کیے اور وہ بہت ہی کم ہے۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، پھر اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدہ میں گر پڑا اور توبہ کی۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ پھر ہم نے اس کی یہ غلطی معاف کر دی اور اس کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، پس آپ ان لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کریں اور نفس کی خواہش کی پیروی مت کریں کہ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے بیکار تو پیدا نہیں کیا، یہ تو ان کا خیال ہے جو کافر ہے، پھر کافروں کے لیے ہلاکت اور جو آگ ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی طرح جو زمین پر فساد کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی جانب نازل کی بڑی برکت والی تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کرے اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کرے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے جاتے۔ قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو کہا میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز جانا یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ ان کو میرے پاس لوٹا لاؤ، پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر وہ رجوع ہوا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما دیجئے کہ کسی کو میرے بعد شایان نہ ہو، بے شک تو بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پھر ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا اور وہ اس کے حکم سے بڑی نرمی سے چلتی تھی جہاں اسے پہنچنا ہوتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیطان کو جو مامار اور غوطہ زن تھے، وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ ہماری بخشش ہے، پس احسان کر یا اپنے پاس رکھ، کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور البتہ اس سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس بلند مرتبہ اور عمدہ مقام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی شدید بیماری نے آن پکڑا تھا، ہمیں پتہ ہے نا کہ کتنا عرصہ وہ تکلیف میں رہے، بیماری میں مبتلا رہے، پھر انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، پھر اللہ نے ان کو تکلیف سے نجات دی۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ ووہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ منا وذکریٰ لأولی الالباب، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور کتنے ہی اور بھی اپنی مہربانی سے عنایت فرمائے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر مار اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ تکلیف میں تھے تو ان کے جو اولاد تھی وہ بھی انہیں چھوڑ گئی تھی اور صرف ان کی زوجہ جو تھی وہ ان کے پاس تھیں، اور اس کے جو ان کا واقعہ جب ہم ان کی کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس تکلیف کے عالم میں ان کی جو بیوی تھی وہ باہر جاتی تھی کام کے سلسلے میں، اور ان کی بیوی جو تھی وہ ان کی خدمت کرتی تھی اور کام کاج کے لیے باہر جاتی تھی، اور پھر کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ جس پر وہ اپنی بیوی پر غضبناک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، اور پھر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت اور شفا دے دی تو اب اس بیوی نے بڑے عرصہ آپ کی خدمت کی تھی، تو اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ عورت جو ہے اس پر اللہ نے رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر چونکہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی تو پھر اللہ نے کہا کہ آپ ایک یعنی 100 کوڑوں کی بجائے 100 تنکوں والا کوئی ایک جھاڑو لیں اور ایک ہی جو جھاڑو سے ان کو مار لیں، اور پھر کیا ہے کہ اپنی قسم کو نہ توڑیں۔ بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا اور وہ اچھے بندے تھے اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ اِنَّا
اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص فضیلت دی یعنی ذکر آخرت کے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، بے شک رہنے کے باغ ہیں ان کے لیے، ان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، وہاں بہت سے میوے اور شراب طلب کریں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہے جی آیت نمبر 53، اور یہاں پر ہمارا ثلاثہ سپارہ ہو جاتا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہی بات ہے، بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونھا فبئس المہاد، یعنی دوزخ جس میں وہ گریں گے پس وہ کیسی ہی بری جگہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے پھر وہ اس کو چکھے جو کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کی شکل اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ دوزخ میں داخل ہونے والی ہے۔ لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، ان پر خدا کی مار، یہ بھی دوزخ ہی میں آ رہے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تابع ہونے والے کہیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار، تم ہی اس بلا کو ہمارے پاس لائے ہو جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تابع کہیں گے اب ہمارے رب جو اس بلا کو آگے لایا ہے اسے آگ میں دگنا عذاب دیجیو۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے جن لوگوں کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا ہم ان سے ناحق تمسخر کرتے تھے یا ان سے ہماری نگاہیں پھر گئی ہیں۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ قل انما انا منذر، کہہ دیجئے میں تو ایک ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی بڑا غالب۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، زمین اور آسمان کا پروردگار اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غالب ہے،
بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے فرشتوں کے متعلق کوئی علم نہیں تھا جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہی وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں صاف صاف ڈراؤں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مٹی کا انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين، فرمایا اے ابلیس، تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تم نے تکبر کیا یا تم بڑوں میں سے تھے؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تم نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا پھر تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم راندہ ہو گئے ہو۔ رجیم، فإنک، بے شک تم رجیم راندہ ہو گئے ہو۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا اے میرے رب مجھے مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا پس تمہیں مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، وقت معین کے دن تک۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور ان میں سے جو تیرے تابع ہوں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تم کچھ مدت کے بعد اس کا حال ضرور جان لو گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الزمر، سورہ زمر بھی مکی صورت ہے اور 75 آیات ہیں اس کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے یہ کتاب ٹھیک طور پر آپ کی طرف نازل کی ہے، پس تم خالص اللہ ہی کی فرما برداری مد نظر رکھ کر اسی کی عبادت کرو۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، خبردار خالص فرما برداری اللہ ہی کے لیے ہے، جنہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، بے شک اللہ ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اور اگر اللہ چاہتا کسی کو فرزند بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہ اللہ ایک بڑا غالب ہے، هو اللہ الواحد، وہ واحد ہے، قہار ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق پیدا کیا ہی، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی الا هو العزیز الغفار، اس نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اس نے سورج چاند کو تابع کر دیا، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، خبردار وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ لَخَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس میں اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے 8 نر اور مادہ 4 پایوں کے پیدا کیے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پھر 3 اندھیروں میں بناتا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اور اگر تم انکار کرو بے شک اللہ بے پرواہ ہے تم سے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کرتے تھے، بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے پکارتا ہے، پھر جب اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا کرتا ہے تو جس کے لیے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اس کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر میں تھوڑی مدت فائدہ اٹھا لو، بے شک تم دوزخیوں میں سے ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا کافر بہتر ہے یا جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو؟ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، ان کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ہے اور اچھا بدلہ ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خالص رکھوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہہ دیجئے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی۔ کہہ دیجئے میں خالص اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ۔ پھر تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یہ صریح خسارہ ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے، یہی بات ہے جس کا اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد۔ اور جو لوگ شیطانوں کو پوجنے سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لیے خوشخبری ہے، پس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم
اولو الالباب، جو توجہ سے بات کو سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل والے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، پس کیا جسے عذاب کا حکم ہو چکا، کیا آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں جو آگ میں ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی آسمان سے پانی اتارتا ہے پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی مختلف رنگوں کی اگاتا ہے، پھر خوب ابھرتی ہے، پھر آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، بلا جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے، سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ ہی کو بہترین کلام نازل کیا ہے، اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یعنی کتاب باہم ملتی جلتی ہے، دہرائی جاتی ہے، جس سے خدا ترس لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جو کتاب ہے باہم ملتی جلتی ہیں، اس کی آیات یہاں درج تو نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جو آیات ہیں کتاب کی وہ باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں، یعنی بار بار پڑھی جاتی ہے، جس سے خدا ترس لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل یاد الہی کی طرف راغب ہوتے ہیں، یہی اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے جسے چاہے راہ پر لے آتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے راہ پر لانے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی نشانی یہاں بتائی ہے کہ ان کے سامنے جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کی کیا کیفیات کیسے بدلتی ہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، بلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے دن برے عذاب کی سپر بنائے گا اور ایسے ظالموں کو حکم ہوگا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اس سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا پھر ان پر اس طرح عذاب آیا کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ ہے، کاش وہ جانتے۔ وَلَقَدْ
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لوگوں کو اس لیے قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وہ عربی زبان کا بے عیب قرآن ہے تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے غلام کی جس میں کئی ضدی شریک ہیں، اور ایک غلام سالم ایک ہی شخص کا ہے، کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں آپس میں جھگڑو گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا 23واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ کریم جو کلام پاک پڑھا اس کے الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، میرے مالک معاف فرما دینا۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ اپنی رحمتوں میں رکھنا اور اپنی پناہ میں لے لینا، آمین۔